Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. مجاہدہ مقصود نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد کے ساتھ مجاہدے کی زیادتی ہے، ایسے لوگوں کو مجاہدے کے مقصد سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، ورنہ ایسا نہ کہتے. حقیقت یہ ہے مجاہدہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے دشمن سے نفس کا دفاع کیا جاتا ہے تاکہ وہ نفس کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے، اور اگر کھینچنے سے عاجز ہو تو دین کا راستہ مسدود نہ کر سکے. بہرحال اگر کسی نے مجاہدہ کیا اور دشمن پر غلبہ پا لیا تو یہ اس کی فتح ہے، لیکن اگر اس پر غلبہ پانے کی جدوجہد جاری ہے تو فتح کا مرحلہ دور ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص دشمن پر غالب آ جائے اور اسے اپنا غلام بنا لے. اس کے برعکس دوسرا شخص اپنے دشمن سے ابھی برسرے پیکار ہے اور یہ نہیں جانتا کہ میں اس سے کس طرح نجات پاؤں گا. ظاہر ہے اس مثال میں پہلا شخص دوسرے سے افضل ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو مقہور کر لیا ہے، دوسرا جہاد میں مصروف ہے. اسی قسم کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کتے اور گھوڑے کو اتنا سدھا دے کہ اسے ان کی سرکشی سے کوئی خطرہ نہ ہو، جبکہ دوسرا شخص انہیں تربیت دینے اور سدھانے میں مشغول ہو. ظاہر ہے ان دونوں میں بھی پہلا افضل ہے. اصل میں یہاں فہم کی غلطی ہوئی ہے. لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مقصود صرف مجاہدہ کرنا ہے، جبکہ مقصود یہ ہے کہ مجاہدے کے ذریعے راہ راست کی رکاوٹیں دور کی جا سکیں. اسی طرح بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مجاہدے سے مقصود یہ ہے کہ شہوات کا قلع قمع کر دیا جائے اور انہیں نفس کی سطح سے کھرچ کر پھینک دیا جائے. انہوں نے اپنے نفسوں کی اسی نقطۂ نظر سے آزمائش کی، اور جب انہیں آزمائش میں ناکام پایا تو یہ کہنے لگے کہ نفسوں سے شہوات کا دور ہونا ایک محال بات ہے. نادانی میں شریعت کو جھوٹا کہنے لگے، اباحت کی راہ پر چلنے لگے اور شہوات کی اتباع میں نفس کی عنان پورے طور پر ڈھیلی کر بیٹھے. یہ تمام باتیں جہالت اور گمراہی کی ہیں. کتاب ریاضت النفس میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے. افضلیت میں ایک اور اختلاف، یہاں ایک اختلاف اور ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص توبہ کر کے اپنا گناہ بھول جاتا ہے، اسے کبھی یاد نہیں آتا کہ ماضی میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. ایک اور شخص ہے، وہ بھی اپنے گناہ سے تائب ہو چکا ہے، لیکن اسے اپنا گناہ اکثر یاد آتا ہے، اور جب بھی یاد آتا ہے دل میں ندامت کی آگ روشن کر دیتا ہے. ان دونوں میں کون سا شخص افضل ہے؟ اس کے جواب میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے. بعض لوگوں کے نزدیک گناہ کو بھول جانے اور مٹا دینے کا نام توبہ ہے. ہمارے نزدیک یہ دونوں رائیں حق ہیں، مگر یہ دونوں دو حالتوں سے متعلق ہیں. صوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہے، کیونکہ عام طور پر وہ لوگ اپنے نفسوں کا حال بیان کرتے ہیں، دوسروں کے حالات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، جبکہ احوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہو جاتے ہیں. علمی نقطۂ نظر سے صوفیوں کی یہ عادت مناسب نہیں ہے، بلکہ نقصان کا باعث ہے. آدمی جب کسی بات کا جواب دے تو اس کی نظر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر ہونی چاہیے تاکہ سامع کا ذہن مخل نہ ہو. یہ علمی نقطۂ نظر کی بات ہے. اگر ہمت اور ارادے کے پہلو سے غور کیا جائے تو یہ عادت مناسب لگتی ہے، کیونکہ جب آدمی کی نظر اپنے نفس پر ہوگی تو وہ کسی دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہوگا. اس کا نفس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور اس کے مختلف حالات و کیفیات راستے کی منزلیں ہیں. جب آدمی کسی منزل کے لیے پابہ رکاب ہوتا ہے تو اسے دوسرے کے حال سے دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تمام تر توجہ اپنے سفر، اپنی منزل، راستے کی صعوبتوں اور دشواریوں پر رہتی ہے. کبھی اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ علم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے
طرف جانے کے راستے بے شمار ہیں، بعض میں اختصار ہے اور بعض میں طوالت، لیکن اصل ہدایت سب میں ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا تصور، اس کا ذکر اور اس پر تکلیف کا احساس مبتدی کے حق میں کمال ہے، اس لیے کہ اگر وہ گناہ بھول گیا تو نفس میں سوزش بھی نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کا ارادہ بھی قوی نہ ہوگا اور نہ راہ سلوک طے کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر گناہ یاد رہے گا تو کم از کم یہ خیال ضرور رہے گا کہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ یاد رکھنا کامل کے لیے نہ صرف یہ کہ بہتر نہیں ہے بلکہ باعث نقصان ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا بھی ایک شغل ہے جو راہ حق پر چلنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ سالک کی تمام تر توجہ اپنے سفر پر مرکوز رہنی چاہیے۔ جب اسے منزل پر پہنچنے کی علامات نظر آنے لگیں اور مطلع غیب سے معرفت کے انوار پھوٹنے لگیں گے تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ان میں مستغرق ہو جائے گا، پھر اس کی توجہ اپنے سابقہ احوال پر نہیں رہے گی اور نہ منزل پر پہنچنے کے بعد اس کی گنجائش رہتی ہے۔ کمال کے معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی اپنے موجودہ حال میں اتنا مستغرق ہو کہ کسی دوسری جانب توجہ ہی نہ رہے، بلکہ اگر مسافر کے راستے میں کوئی ایسی نہر پڑے جس کا پل خود اس نے توڑ دیا تھا، اب وہاں حیران و پریشان کھڑا ہے، کیا کرے، کس طرح یہ نہر عبور کرے، مایوس ہو کر رونے بیٹھ جائے اور اپنے سابقہ رویے پر نادم ہو کہ اگر پل نہ توڑا ہوتا تو میں آج کسی دشواری کے بغیر دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا۔ مسافر کے لیے یہ رونا دھونا اور پل توڑنے پر افسوس کر کے بیٹھنا بھی ایک امر مانع ہے۔ اس سے خواہ مخواہ سفر میں تاخیر ہوگی اور منزل تک دیر سے پہنچے گا۔ ہاں اگر ایسا وقت ہے کہ اب سفر جاری نہیں رکھا جا سکتا، مثلا رات کا وقت ہے جس میں سفر کرنا خطرناک ہے، یا کوئی اور دشواری ہے جو سفر جاری رکھنے میں مانع ہے، اس صورت میں ٹوٹے ہوئے پل کے پاس بیٹھ کر رونے میں کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ گریہ و زاری سے اس کا یہ عزم مزید پختہ ہو جائے کہ آئندہ پل نہ توڑوں گا۔ یہ امور ہم نے کتاب العلم میں اور احیاء العلوم کی جلد 40 میں بیان کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک دوام توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی آخرت کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچتا رہے تاکہ اس کی رغبت و شوق میں اضافہ ہوتا رہے، لیکن جوان آدمی کے لیے آخرت سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں میں زیادہ غور و فکر کرنا بھی مناسب نہیں جن کی نظیر دنیا میں موجود ہے، حور و قصور وغیرہ، کیونکہ اس کی فکر کا رخ کبھی حقیقت سے مجاز کی طرف بھی مڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کے دیدار کی لذت کو اپنے فکر کا محور بنائے، کیونکہ یہی ایک نعمت ایسی ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ جس طرح آخرت کی نعمتوں میں زیادہ غور و فکر کرنے سے مبتدی دنیاوی نعمتوں میں الجھ سکتا ہے، اسی طرح مبتدی کے حق میں گناہوں کو زیادہ یاد کرنا بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح اس کے شہوانی جذبات بھڑک سکتے ہیں اور گناہوں کی طرف میلان ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے مبتدی کے حق میں بھی بھول جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے استدلال: ہو سکتا ہے کہ تم ہماری اس تحقیق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کرو کہ انہوں نے اپنے گناہ پر گریہ کیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے نفوس کو اپنے نفسوں پر قیاس کرنا کم عقلی اور کم فہمی کی دلیل ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام بعض اوقات اپنے اقوال و افعال میں وہ اسلوب اختیار کرتے ہیں جو ان کی امت کے حال کے مناسب ہو، کیونکہ وہ امت کی رہنمائی اور اس کی تربیت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے قول و فعل میں اپنی شان سے اتر کر اتنی کمی کر دیتے ہیں جو امت کی شان کے مطابق اور اس کے لیے مفید ہو۔ ہم نے بہت سے مشائخ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے مرید کو وہ ریاضت نہیں بتلاتے جو خود کرتے ہیں، جبکہ انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ریاضت کریں، کیونکہ وہ مجاہدہ نفس سے فراغت پا چکے تھے۔
مگر وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ مرید کے لیے سلوک کا معاملہ سہل ہو جائے۔ اسی بنا پر حدیث شریف میں ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انی لانسی ولکنی انسى لاشرع۔ یہ موطا امام مالک کی مرسلن حدیث ہے، میں خود نہیں بھولتا، بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ امت کے لیے سند ہو جائے۔ یہ روایت نماز وغیرہ کے متعلق ہے کہ کبھی کبھی آپ رکوع، سجدہ یا قعدہ وغیرہ بھول جاتے تھے، پھر اس کے سجدہ سہو اور اعادہ نماز سے تلافی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، انما اسہو لاسن۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں اس لیے بھولتا ہوں تاکہ سنت مقرر کروں۔ ظاہر ہے اگر آپ کو نماز میں سہو نہ ہوتا تو ہمیں سہو کے مسائل کیسے معلوم ہوتے اور امت پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، جبکہ امت اپنے نبی کے سایہ رحمت میں ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، جیسے اپنے باپ کا سایہ عاطفت حاصل ہو، یا اس چوپائے کی طرح ہوتی ہے جسے چرواہے کی حفاظت و حمایت میسر ہو۔ عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب باپ اپنے بچے کو بولنا سکھاتا ہے تو خود بھی اسی طرح کی آواز نکالتا ہے۔ عام حالات میں اگر وہ اس طرح کی آوازیں نکالے تو لوگ اس کی ہنسی اڑائیں گے اور بے وقوف کہیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے میں آیا ہوا چھوارا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو آپ نے ان سے فرمایا، کخ کخ، یعنی چھی چھی۔ حالانکہ یہ الفاظ فصاحت نبوی کے خلاف تھے۔ اگر حسن رضی اللہ عنہ بچے نہ ہوتے اور ان کی فہم کے مطابق کلام مقصود ہوتا تو آپ ان سے کخ کخ کے بجائے یہ فرماتے کہ یہ چھوارا پھینک دو کیونکہ یہ صدقہ کا ہے اور صدقہ ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ اپنی صغیر سن کے باعث یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آپ نے اپنے درجہ فصاحیت سے اتر کر توتلی زبان میں خطاب فرمایا۔ اسی طرح جب بکری یا پرندے وغیرہ کو کوئی بات سکھلانی ہوتی ہے تو معلم کو جانوروں ہی کے لہجے میں بولنا پڑتا ہے۔ یہ اہم ترین دقائق ہیں۔ اس طرح کے مقامات میں عارفین کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں۔ غافلوں کی تو کیا حیثیت ہے، اس لیے تم غفلت سے بچو، ہم اللہ تعالی سے حسن توفیق کے طالب ہیں۔ دوام توبہ میں لوگوں کی قسمیں۔ پہلی قسم، جاننا چاہیے کہ توبہ کرنے والوں کے 4 طبقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طبقہ ان گناہ گاروں کا ہے جو گناہ سے تائب ہوں اور اخیر عمر تک اپنی توبہ پر قائم رہیں، ماضی میں جو قصور واقع ہوا ہے اس کی تلافی کریں اور دوبارہ اس گناہ کے ارتکاب کا تصور تک نہ کریں، سوائے ان لغزشوں کے جن سے نبی کے علاوہ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ یہ استقامت علی التوبہ ہے۔ اس طبقے کے تائبین کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اپنی استقامت اور ثبات قدمی سے نیک کاموں میں آگے نکل گئے اور انہوں نے گناہوں کے عوض نیکیاں حاصل کر لیں۔ اس توبہ کا نام توبۃ النصوح ہے اور ایسے تائب کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جو اپنے رب کی طرف اس حال میں جائے گا کہ رب اس سے خوش ہوگا اور وہ رب سے خوش ہوگا۔ حدیث شریف میں ایسے ہی نیک نفوس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سبق المفردون المستہترون بذکر اللہ تعالی ودع الذکر عنہم اوزارہم فوردوا القیامت خفافا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مفرو یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے شائق آگے بڑھ گئے، ذکر نے ان کے بوجھ یعنی گناہوں کے اتار دیے ہیں، چنانچہ وہ لوگ قیامت کے دن ہلکے ہلکے پہنچیں گے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر گناہوں کا بوجھ تھا، لیکن ذکر کی کثرت اور اس عمل پر استقامت نے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب وہ ہلکے پھلکے ہو چکے ہیں اور قیامت کے دن اسی حال میں وارد ہوں گے۔ پھر اس طبقے میں بھی شہوات کی طرف میلان کے اعتبار سے مختلف مراتب ہوں گے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جن کی شہوات معرفت کے قہر میں دب گئیں، اب ان کے دلوں میں شہوات کا کوئی نزاع نہ رہا اور نہ راہ
راہ سلوک میں ان سے مزاحمت باقی رہی۔ بعض وہ ہیں جن کے نفس سے شہوات کا نزع باقی ہے اور وہ ان کے خلاف مجاہدہ کرنے اور انہیں دور کرنے میں دیر تک کوشاں رہتے ہیں۔ پھر نزع کی کیفیات بھی قلت و کثرت مدت اور نوع کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ عمر کی کمی بیشی سے بھی درجات مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو توبہ کرتے ہی موت کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا حال اس لیے قابل رشک ہوتا ہے کہ انتہائی سلامتی کے ساتھ راستے کے کانٹوں میں الجھے بغیر رخصت ہو گئے اور توبہ میں کوئی رخنا نہ پڑا۔ بعض لوگ توبہ کے بعد بھی مہلت نفس پاتے ہیں۔ ان کا جہاد اور صبر طویل ہو جاتا ہے۔ توبہ پر استقامت سے ان کی حسنات بڑھتی ہیں۔ ان کی حالت انتہائی اعلیٰ ہے کہ جتنے گناہ تھے نیکیوں سے محو ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی گناہ کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک گناہ کرنے والا اس پر 10 بار قدرت نہ پائے اور ہر بار اللہ کے خوف کی بنیاد پر اس کے ارتکاب سے نہ رکے۔ اگرچہ یہ شرط بعید از قیاس ہے، لیکن اگر لوگ اس نہج پر مجاہدہ کرنے لگیں تو اس کے اثرات دور رس اور دیرپا ہوں گے۔ پھر بھی کمزور مرید کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ پہلے تصورات کے ذریعے شہوات میں ہیجان برپا کرے، پھر ان پر قابو پائے۔ ہو سکتا ہے کہ کمزوری کے باعث اس کے قدم ڈگمگا جائیں اور معاملہ اس کے اختیار سے باہر نکل جائے اور توبہ توڑ کر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ بلکہ ایسے شخص کو جسے بہکنے کا خطرہ ہو، ابتدا میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسباب گناہ کی تحریک کرتے ہوں ان سے گریز کرے اور نفس پر ان کے راستے مسدود کر دے اور اس کے ساتھ شہوت توڑنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی توبہ ابتدا ہی میں محفوظ ہو جائے۔ دوسری قسم ان توبہ کرنے والوں کی ہے جو اہم ترین اطاعات میں استقامت کا راستہ اپناتے ہیں اور تمام کبیرہ گناہ ترک کر دیتے ہیں، تاہم ایسے گناہوں سے دامن نہیں بچا پاتے جو ان سے قصد و ارادہ کے بغیر سرزد ہوتے ہیں۔ اگرچہ پہلے سے ان کا ارتکاب کا عزم نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم ان اسباب سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے جو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ان احوال ذمیمہ پر اپنے نفس کو ہدف ملامت بناتا ہے جو اس پر قصد و ارادہ کے بغیر طاری ہو جاتے ہیں۔ پہلے طبقے کے لوگ ہر حیثیت سے اعلیٰ تھے، لیکن اس طبقے کے افضل ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اگرچہ پہلے طبقے سے رتبے میں کم ہے۔ اکثر تائبین کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ شر آدمی کی سرشت میں داخل ہے اور اس کے خمیر میں شامل ہے، اس سے بچنا قریب محال ہے۔ تاہم انسان اتنا کر سکتا ہے کہ شر کے مقابلے میں خیر کا کام زیادہ کرے تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری تو ہو سکتا ہے، لیکن برائی کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے ایسا ہونا مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللہم ان ربک واسع المغفرہ۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 32۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ جو صغائر آدمی سے بلا قصد و ارادہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ لمم ہیں، جو کبائر سے بچتے ہیں ان کے صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 135۔ اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔
انہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گناہ کے بعد نادم ہوئے، انہوں نے اپنے نفسوں کو ملامت کیا اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں توبہ کرنے والوں کی یہی قسم مراد ہے۔ ارشاد فرمایا خیارکم کل مفتن تواب، یہ بحقی کی حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں مبتلا ہو کر توبہ کر لیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا المؤمن کالسنبلۃ یفی احیانا ویمیل احیانا، یہ ابو یعلا اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن گیہوں کی بالی کی طرح ہے، کبھی گناہ کی طرف جھکتا ہے، کبھی نیکی کی طرف لوٹتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ مضمون وارد ہے لا بد للمؤمن من ذنب یاتیہ الفینۃ بعد الفینہ، یہ طبرانی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی گناہ کا ارتکاب کر لے۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی اکا دکا گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ ساقط نہیں ہوتی، اور نہ اس قسم کا گناہ گار ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ جو شخص ایسے لوگوں کو تائبین کے درجے میں شمار کرتا ہے وہ اس ڈاکٹر کی طرح ہے جو اپنے تندرست مریض کو صحت سے مایوس کر دے اور وجہ یہ بتلائے کہ تم کبھی کبھی گرم میوے اور غذائیں کھاتے ہو، یا اس فقیہ کی طرح ہے جو اپنے شاگرد کو فقیہ بننے سے مایوس کر دے اور دلیل یہ دے کہ تم کبھی کبھی اپنا سبق نہیں دہراتے، حالانکہ ایسا محض اتفاقاً ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر وہ اپنے اوقات کو فقہ کے تکرار و اعادے اور حفظ و ذکر میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر کوئی طبیب یا فقیہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے نقص کی علامت ہے۔ فقیہ فی الدین کے لیے تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ کبھی ان لوگوں کو سعادتوں کے حصول سے مایوس نہ کرے جن سے گاہے بگاہے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمام انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن واہن راقع فخیرہم من مات علی رقعتی، یہ طبرانی کی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن پھاڑنے والا اور پیوند لگانے والا ہے، بہتر ہے وہ شخص جو پیوند لگا کر مرے۔ پھاڑنے والے سے مراد گناہ گار اور پیوند لگانے والے سے مراد توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صابروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 54۔ ان لوگوں کو ان کی پختگی کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا اور وہ لوگ نیکی سے بدی کا دفیع کر دیتے ہیں۔ اس میں مومنین کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ تیسری قسم اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو توبہ کر کے کچھ عرصے اس پر مستقیم رہتے ہیں، پھر کسی گناہ کی خواہش ان پر غالب ہو جاتی ہے اور وہ اسے قصد و ارادے کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ شہوات کو مغلوب کر سکیں، مگر نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں اور اطاعت بجا لاتے ہیں۔ عام طور پر گناہوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن دو چار خواہشوں سے مجبور ہوتے ہیں۔ جب تحریک ہوتی ہے تو نفس پر ان کا اختیار باقی نہیں رہتا اور وہ خواہشات کے بموجب عمل کر بیٹھتے ہیں، دل میں اسے برا سمجھتے ہیں اور یہ آرزو کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اطاعت کی توفیق میسر ہے اور جس طرح ہم بے شمار گناہوں سے محفوظ ہیں، اسی طرح اگر دو چار گناہوں سے بھی بچے رہیں تو کتنا اچھا ہو۔ معصیت سے پہلے
سے یہ آرزو کرتے ہیں اور معصیت کے بعد اس پر نادم ہوتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اس مصیبت پر قابو پانے کے لیے نفس کے ساتھ سخت مجاہدہ کریں گے، لیکن ان کے نفس ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور وہ اپنے عہد کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ ایسے نفس کو مسومہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 103۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اس قسم کے تائبین چونکہ اپنی عمل کو برا سمجھتے ہیں اور نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کو اپنے نفس کے ٹال مٹول کی وجہ سے ایک خطرہ لاحق ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت توبہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ اس صورت میں انجام خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر اللہ تعالی نے اپنا فضل کرم کیا اور توبہ کے ذریعے انہیں تدارک کا موقع بخشا تو یقیناً وہ سابقین سے ملحق ہوں گے، اور اگر بدقسمتی غالب آئی اور شہوت نے اتنا مقہور کیا کہ تلافی کی نوبت ہی نہ آنے دی تو سوء خاتمہ کا خوف ہے۔ یہ بات عام طور پر مشاہدے میں آئی ہے کہ کوئی طالب علم تحصیل علم کے لیے مانع امور سے اجتناب نہ کرے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قسمت میں علم نہیں ہے، اور جو طالب حصول علم کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کاتب تقدیر نے اس کا نام عالموں میں لکھ دیا ہے۔ مسبب الاسباب نے آخرت کی سعادتوں اور شقاوتوں کو نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ اس طرح مربوط کیا ہے جس طرح صحت و مرض غذا دوا کے استعمال کے ساتھ مربوط ہیں، یا جس طرح دنیا میں فقہ کا اعلیٰ منصب حاصل کرنے کا عمل کاہلی ترک کرنے اور نفس کو فقہ کا عادی بنانے کے ساتھ مربوط ہے، جس طرح ریاست قضاء اور دوسرے علمی مراتب کے لیے صرف وہ لوگ اہل ہیں جن کے نفوس فقہی علوم میں مسلسل مشغول رہنے کی وجہ سے فقیہ بن گئے ہوں، اسی طرح آخرت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی سعادتوں کے لیے صرف وہ لوگ اہل ہیں جن کے پہلو میں تزکیہ و تطہیر کے طویل اور مسلسل عمل سے دھلے دھلائے پاکیزہ اور سلیم قلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے اپنی تدابیر اسی طرح مقرر فرمائی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 7 سے 10 تک۔ اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القاء کیا، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس جان یعنی نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ توبہ میں تاخیر کرے تو یہ اس کی بدبختی اور رسوائی کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنی چاہیے، اس میں تاخیر سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنۃ 70 سنہ حتی یقول الناس انه من اہلها ولا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ 70 برس تک جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے جنتی کہنے لگتے ہیں۔ اس میں اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر تقدیر ازلی غالب آتی ہے، پھر وہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ سوء خاتمہ کا خوف توبہ سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی، اور آدمی کا ہر سانس اپنے سے پہلے سانس کا خاتمہ ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا سانس آنے سے پہلے ہی موت آ جائے، اس لیے ہر سانس کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ امر ممنوع کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس وقت ندامت ہوگی اور ندامت کام نہ آئے گی۔ چوتھی قسم ان تائبین کی ہے جو توبہ کریں، کچھ عرصے توبہ پر قائم رہیں اور پھر گناہوں کے ارتکاب میں مشغول ہو جائیں، نہ ان کے دل میں گناہوں کی قباحت کا خیال آئے اور نہ وہ یہ سوچیں کہ ہمیں ان اعمال بد سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اجتناب کرنا چاہیے، نہ انہیں اپنے فعل پر افسوس ہو نہ ندامت ہو، بلکہ غافلوں کی طرح شہوات میں غرق رہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا شمار گناہ پر اصرار کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس قسم میں شامل لوگوں کا نفس امارہ بالسوء کہلاتا ہے، یہ نفس خیر کے کاموں سے دور بھاگتا ہے، ایسے نفس پر سوء خاتمہ کا خوف ہے، اگر برائی پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کے حصے میں ایسی بدبختی آئے گی جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں، اور بھلائی پر مرا تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اسے عذاب دوزخ سے نجات مل جائے گی، خواہ تھوڑے عرصے کے بعد ملے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے مخفی سبب کے باعث جس کا ہمیں علم نہیں، اسے دامان رحمت میں لے لیا جائے اور اس کے اعمال نامے کی سیاہی دور کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ازلی سے کچھ بعید نہیں۔ جیسے کوئی شخص بے آب و گیا میدان میں یہ آرزو لے کر جائے کہ مجھے وہاں سے خزانہ مل جائے گا، تو یہ محال نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے خزانہ ہاتھ آ ہی جائے۔ جیسے کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر حصول علم کی توقع رکھے، یہ بھی ممکن ہے۔ انبیاء کرام نے کسی معلم کے سامنے زانوائے ادب طے کیے بغیر علوم حاصل کیے ہیں۔ طاعات کے ذریعے مغفرت طلب کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص تکرار و مطالعے کی جدوجہد سے علم کا طالب ہو، یا تجارت اور بحر و بر کے اسفار سے مال کا خواہاں ہو اور بلا عمل کے مغفرت چاہنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین سے خزانہ پانے کی خواہش کرنا یا ملائکہ کے ذریعے تعلیم کے خواب دیکھنا۔ اگرچہ بنجر زمین سے خزانہ پانا اور فرشتوں کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا محال نہیں ہے، لیکن بعید از عقل ضروری ہے۔ عجب بات ہے، لوگ عمل کے بغیر اس کے نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خیال سے تو یہی غنیمت ہے کہ عمل کے بعد مغفرت، تجارت میں جدوجہد کے بعد مال اور تکرار و مطالعہ کی مشقت کے بعد علم حاصل ہو جائے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدمی سب محروم ہیں سوائے عاملوں کے، اور عالم سب محروم ہیں سوائے عاملوں کے، اور عامل سب محروم ہیں سوائے مخلصوں کے، اور مخلص خطرے میں ہیں۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس شخص کی بے وقوفی میں شبہ نہیں کرتا جو اپنا گھر برباد کر دے، اپنا مال ضائع کر دے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو فاقہ کشی پر مجبور کر دے، محض اس توقع پر کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل سے زیر زمین مدفون خزانہ عطا کرے گا۔ اگرچہ یہ فضل خداوندی غیر ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی امید میں بیٹھ رہنا سراسر حماقت ہے۔ اسی طرح اس شخص کی جہالت اور نادانی میں بھی کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا جو اطاعات میں قصور کرے، مغفرت کے راستے سے گریز کرے، گناہوں پر اصرار کرے اور ان تمام کوتاہیوں کے باوجود بخشش کا امیدوار ہو۔ بڑا تعجب اس نادان کی نادانی پر ہے جو اپنی بے عملی اور بد عملی کو اس خوبصورت پیرائے میں بیان کرے کہ اللہ کریم ہے، اس کی جنت اس قدر وسیع ہے کہ مجھ جیسے معمولی شخص کے لیے تنگ نہیں ہو سکتی، اور نہ میری نافرمانی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی گناہ آلود زندگی کی یہ تعویل کرتا ہے، دوسری طرف تم اسے طلب رزق کے لیے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اور میدانی خطروں سے الجھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس کے خزانہ غیب میں زر و جواہر کی کوئی کمی نہیں، اور نہ تجھ جیسے شخص کے لیے اس میں تنگی ہے، اگر تو تجارت ترک کر کے گھر کے
کے کسی گوشے میں بیٹھ رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تجھے ایسے ذرائع سے رزق پہنچے جن کا تجھے گمان بھی نہ ہو۔ اگر اس سے یہ تمام باتیں کہی جائیں تو وہ کہنے والے کا منہ نوچ لے اور اس مشورے پر اس کا مذاق اڑائے، اسے بے وقوف سمجھے اور کہے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا، یہ چیزیں محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ مسبب الاسباب نے رزق کمانے کا یہی طریقہ مقرر فرمایا ہے اور یہی سنت جاری فرما دی ہے۔ اللہ کی سنت میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کا یہ دوہرا معیار سمجھ میں نہیں آتا۔ اس احمق کو معلوم نہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کا رب ایک ہے اور ان دونوں میں جو سنت جاری کر دی ہے وہ ناقابل ترمیم ہے۔ اس نے یہ اصول بنا دیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔ جب دنیا و آخرت کا ایک رب ہے، ایک اصول اور ایک ذریعہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کو آخرت میں کریم سمجھتا ہے، دنیا میں کریم نہیں سمجھتا؟ اگر کرم کا مقتضی یہ ہے کہ آدمی عمل سے رک جائے اور عمل کے بغیر اخروی نعمتوں کا امیدوار ہو، تو کرم کا تقاضا یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدمی پیسہ کمانے سے رک جائے اور کمائے بغیر ہی حصول رزق کا خواہاں ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے بہا اور لازوال دولت، آخرت کا اجر و ثواب بلا عمل اور بغیر جدوجہد عطا کر دے گا، اور دنیا کی ناپائیدار اور فانی نعمتیں بغیر عمل کے عطا نہیں کرے گا؟ کیا قرآن کریم میں یہ آیت موجود نہیں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 22، اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ ہم اس جہالت و گمراہی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جو شخص اس طرح کے معتقدات کا حامل ہے وہ گویا اپنے آپ کو اوندھے منہ کنویں میں گرا کر ہلاک کرنے کے درپے ہے، اور اس آیت کے تحت داخل ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 12۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے، ہم نیک کام کریں گے۔ یعنی یہ کہیں گے کہ ہمیں یقین آ گیا تیرا یہ قول واقعی سچا تھا۔ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع دیا گیا تو ہم تیرے قول کی صداقت پر ایمان لائیں گے اور کوشش میں کوتاہی نہ کریں گے۔ یہ درخواست اس وقت کی جائے گی جب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا اور تقدیر ازلی اپنا عمل مکمل کر چکی ہوگی اور اس کی قسمت پر عذاب کی مہر لگ چکی ہوگی۔ ہم اس جہالت، شک اور شبے کے ودائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو انجام کی خرابی کا باعث ہیں۔ ارتکاب معصیت کے بعد اس عنوان کے تحت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر تائب اتفاقاً یا قصداً کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جاننا چاہیے کہ اس پر توبہ، ندامت اور نیکی کے ذریعے اس گناہ کو زائل کرنا واجب ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا طریقہ گزشتہ صفحات میں تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ اگر نفس غلبہ شہوت کی وجہ سے ترک گناہ پر معاونت نہ کرے تو سمجھا جائے گا کہ وہ دو واجبوں میں سے ایک پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ اس صورت میں دوسرے واجب پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ گناہ کو نیکی سے زائل کرنے کے لیے کوئی اچھا سا عمل کرے تاکہ ان لوگوں کے زمرے میں آ جائے جو اپنے اعمال نامے میں نیک اور بد دونوں طرح کے اعمال رکھتے ہیں۔
نیک عمل کرنے کا طریقہ: وہ نیک اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں دل سے متعلق ہیں یا زبان سے یا اعضاء سے۔ بہتر یہی ہے کہ جس جگہ سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے یا جس جگہ سے گناہ پیدا ہوا ہے اسی جگہ سے نیک عمل کرے۔ چنانچہ اگر دل سے گناہ کا ظہور ہو تو اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تضرع اور گریہ وزاری سے کرے، نیز اس سے عفو و مغفرت کا طلبگار ہو۔ جس طرح بھگوڑا غلام اپنے عمل پر نادم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اسی طرح خود کو ذلیل سمجھے بلکہ ذلیل بن کر دکھائے تاکہ تمام لوگوں پر اس کی ذلت واضح ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھتا ہو تو اس گناہ کے بعد ان کے مقابلے میں حقیر تصور کرے۔ جس طرح بھگوڑے غلام کو اپنے جیسے دوسرے غلاموں پر تکبر زیب نہیں دیتا، اسی طرح گناہ گار کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر خود کو برتر تصور کرے۔ اس کے علاوہ دل میں اعمال خیر کا عزم بھی کرے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی نیت رکھے۔ زبان سے گناہ کے کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرے اور صاف طور پر یہ کہے: ربی ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی ذنوبی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے برا عمل کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما۔ کتاب الدعوات والاذکار میں ہم نے بہت سے استغفار درج کیے ہیں، ان کا ورد کرے۔ اعضاء کے ذریعے کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے اچھے اعمال کرے، صدقہ و خیرات کرے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ آثار میں ہے کہ اگر گناہ کے بعد 8 عمل کر لیے جائیں تو اس کے عفو کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے 4 کا تعلق دل سے ہے: پہلا توبہ، دوسرا توبہ کا عزم، تیسرا گناہ سے بچنے میں دلچسپی اور چوتھا عذاب کا خوف۔ اور 4 کا تعلق اعضاء سے ہے: پہلا گناہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، دوسرا 2 رکعت نماز کے بعد 70 بار استغفار اور 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے، تیسرا صدقہ دے، چوتھا 1 روزہ رکھے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، اور یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے جس کو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بعض میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے، اور یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو اس کے بعد نیک کام ضرور کرے تاکہ اس گناہ کا تدارک ہو جائے۔ پوشیدہ گناہ کے بدلے میں پوشیدہ نیکی کرے، ظاہری گناہ کے عوض ظاہری عبادت کرے، اور یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غالباً اسی حدیث کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے سے رات کی تاریکی میں کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر صدقہ دینے سے دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ سب کچھ کیا ہے لیکن زنا نہیں کیا، اب آپ فرمائیں میرے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا کے علاوہ عورت کے ساتھ کچھ کرنا صغیرہ گناہ ہے، اس لیے تو نماز کو اس کا کفارہ بتلایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا الصلوات الخمس کفارات لما بینہن الا الکبائر، 5 وقتہ نمازیں کبائر کے علاوہ درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق کی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی کو ہر روز اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، اس طرح کے تمام دن کی برائیوں کو جمع کر لے اور پھر انہیں اتنی ہی نیکیوں سے مٹانے کی جدوجہد کرے۔ ایک اعتراض کا جواب:
یہاں ایک حدیث کے حوالے سے ہماری گفتگو پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گناہ سے استغفار بھی کر لے اور اس پر اصرار بھی کرتا رہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنے والا ہے، اور یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ آدمی کتنے بھی گناہ کر لے استغفار سے سب ختم ہو جاتے ہیں، دوسری طرف یہ حدیث ہے کہ بار بار گناہ کر کے بار بار استغفار کرنے والا اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہے۔ ایک بزرگ کے نزدیک زبان سے استغفار کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے قول کے مطابق زبان سے استغفار کی ضرورت ہے۔ ان اقوال میں کون سا استغفار مراد ہے اور تم کس استغفار کی بات کر رہے ہو؟ آخر اس تضاد کا حل کیا ہے؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ استغفار کی فضیلت میں بے شمار روایات وارد ہیں۔ ہم نے ان میں سے بہت سی روایات کتاب الاذکار والدعوات میں نقل کی ہیں۔ استغفار کی فضیلت کے لیے صرف اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں اس کی تاثیر اور کسی قوم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا اثر ایک ہی بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 33۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دو پناہ گاہیں تھیں، ایک پناہ گاہ رخصت ہو گئی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، دوسری پناہ گاہ باقی ہے یعنی استغفار موجود ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس تمہید کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ جس استغفار کو جھوٹوں کی توبہ کہا گیا ہے وہ محض زبانی استغفار ہے، اس میں قلب شریک نہیں ہوتا، جیسے بہت سے لوگ عادتاً استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، نہ دل سے اس کی تحریک ہوتی ہے نہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری زبان پر استغفار ہے۔ بعض لوگ دوزخ کے عذاب کا ذکر سن کر نعوذ باللہ من کہہ دیتے ہیں جبکہ دل میں ذرا خوف نہیں ہوتا، محض زبان حرکت کرتی ہے، حالانکہ محض زبان کو حرکت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل میں اثر نہ ہو۔ حقیقی استغفار یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل میں تضرع اور خشیت ہو، مغفرت کی طلب میں صدق ارادت اور خلوص نیت بھی ہو۔ یہ استغفار بجائے خود ایک نیکی ہے اور گناہ مٹانے میں مؤثر ہو سکتی ہے۔ استغفار کی فضیلت میں جو روایات وارد ہیں ان میں یہی استغفار مراد ہے۔ اگر کوئی شخص استغفار کا حق ادا کرے اور پھر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ما اصر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ، جو شخص استغفار کرتا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے اگرچہ دن میں 70 بار اس گناہ کا اعادہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الدعوات میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ توبہ و استغفار کے درجات۔ توبہ اور استغفار کے بے شمار درجات ہیں، ان کے ابتدائی درجات بھی فوائد سے لبریز ہیں، انتہائی کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اسی لیے حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر حال میں اپنے پروردگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اس کے حق میں بہتر بھی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ مثلا گناہ کا مرتکب ہو تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے گناہ کا پردہ رکھ، معصیت سے فارغ ہو تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری خطا معاف فرما۔ توبہ کے بعد یہ دعا کرے کہ اے اللہ گناہ سے میری حفاظت کر۔ کوئی اچھا کام کرے تو یہ کہے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو شرف قبولیت سے نواز۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ استغفار کون سا ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا استغفار کی ابتدا استجابت ہے، پھر انابت، اس کے بعد
اس کے بعد توبہ۔ استجابت سے اعضاء کے اعمال مراد ہیں اور انابت سے قلوب کے۔ توبہ یہ ہے کہ مخلوق سے لا تعلق ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جس گناہ میں مبتلا ہے اس کی مغفرت طلب کرے، نیز کفران نعمت اور ترک شکر جیسی خطاؤں کی بھی بخشش چاہے۔ امید ہے اس کے بعد مغفرت ہو جائے گی اور رب العالمین کے پاس ٹھکانہ مل جائے گا۔ توبہ کے بعد بھی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تنہائی ہے، پھر ثبات، اس کے بعد بیان، پھر فکر، پھر مغفرت، پھر مناجات، اس کے بعد مصافات، پھر موالات، پھر راز کی گفتگو جسے خلت کہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام احوال اس بندے کے دل پر گزرتے ہیں جس کی غذا علم، جس کا قوام ذکر، جس کا زاد راہ رضائے الہی، جس کا رفیق توکل ہو۔ ایسے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص توجہ ڈالتے ہیں اور اسے عرش پر اٹھا لیتے ہیں، جہاں اسے حاملین عرش کے درمیان جگہ ملتی ہے۔ ان سے کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں دریافت کیا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اسی کتاب کے شروع میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب اسی وقت ہوگا جب اس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے جائیں گے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 112۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ حبیب اسے کہتے ہیں جو اپنے محبوب کا اس حد تک اطاعت گزار ہو کہ جو بات اسے بری لگتی ہو اس کے قریب بھی نہ بھٹکتا ہو۔ اس تمام تفصیل سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ توبہ کے 2 ثمرے ہیں۔ پہلا ثمرہ تو یہ ہے کہ گناہ مٹ جائے اور ایسا ہو جائے گویا کبھی گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں ہے۔ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے قرب کے درجات حاصل کرے یہاں تک کہ حبیب بن جائے۔ پھر کفارہ ذنوب کے مختلف درجات ہیں۔ بعض گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں گویا کبھی وجود ہی میں نہیں آئے تھے۔ بعض گناہوں میں صرف تخفیف ہوتی ہے، جیسی توبہ ہوتی ہے ازالہ معصیت میں ویسا ہی اس کا اثر ہوتا ہے۔ توبہ ہر حال میں مؤثر ہے۔ آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار اگر دل سے ہو تو ہر حال میں مؤثر ہے، اگرچہ تائب گناہ پر اصرار کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے ایسی توبہ کچھ زیادہ مؤثر نہ ہو، لیکن جس حد تک مؤثر ہوگی مفید ثابت ہوگی، اور اگر استغفار کے ساتھ گناہ کے تدارک کے لیے حسنات کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ جو شخص استغفار اور حسنات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہو اس کے بارے میں یہ گمان کرنا مناسب نہیں کہ اس کا استغفار اور نیکیاں سب بیکار ہیں۔ ارباب بصیرت اور اصحاب قلوب و کشف و مشاہدے کے ذریعے اس آیت کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ارباب بصیرت اور اصحاب قلوب کشف و مشاہدے کے ذریعے اس آیت کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 7۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ذرہ خیر میں اثر ہے۔ جیسے ترازو کے ایک پلڑے میں چاول کا ایک دانہ ڈال دیا جائے تو وہ دوسرے پلڑے سے کچھ نہ کچھ ضرور جھک جائے گا۔ اگر ایک دانہ چاول پلڑے کو جھکانے میں مؤثر نہ ہو تو دوسرا دانہ بھی مؤثر نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ مٹھی بھر چاول بھی اثر انداز نہ ہوں گے، حالانکہ یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے۔ یہی حال حسنات کی ترازو کا ہے، اس کا پلڑا بھی خیر کے ذرے سے جھک جاتا ہے،
خواہ تھوڑا سا ہی جھکے کہ دیکھنے والا محسوس بھی نہ کر سکے۔ اگر خیر کے چند ذرات مل جائیں تو یقیناً پلڑا زیادہ جھکے گا، ہو سکتا ہے اتنا جھکے کہ سیئات کا پلڑا اوپر اٹھ جائے۔ ذرات خیر کو حقیر نہ جانو۔ اگر تم بڑے گناہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے گریز نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے عمل تمہاری بخشش کا سامان کر دیں۔ اسی طرح اگر تم بڑے گناہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو بلکہ انہیں ہی ترک کر دو، ہو سکتا ہے اس طرح تمہاری ترازو کا پلڑا کچھ ہلکا رہ جائے جس میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ تمہارا حال اس احمق عورت جیسا نہ ہو جو سوت کاٹنے سے بھاگتی ہے اور دلیل یہ دیتی ہے کہ میں دن بھر میں 1-2 تار کات پاتی ہوں، ان سے کون سا مال جمع ہوگا۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں کہ دنیا بھر کے کپڑے تاروں سے بنتے ہیں۔ اگر ہر روز 2 تار بھی کاتے گئے تو کسی مرحلے پر یہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان سے وسیع و عریض کپڑا بنایا جا سکے گا۔ غرض یہ ہے کہ دل سے توبہ و استغفار کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ کے یہاں ہرگز ضائع نہ ہوگی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ استغفار کے لیے زبان کو حرکت دینا بھی ایک نیکی ہے، اس لیے کہ زبان کو کلمات استغفار کے ساتھ بحالت غفلت حرکت دینا کسی مسلمان کی غیبت کرنے یا لغو کلام کرنے سے بہرحال افضل ہے، بلکہ یہ خاموشی سے بھی بہتر ہے، اگرچہ قلب کے عمل سے بہتر نہیں ہے، لیکن سکوت اور لغو کلام سے بہرحال افضل ہے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے کسی مرید نے عرض کیا کہ بعض اوقات میرا قلب غافل ہوتا ہے اور زبان کلمات ذکر اور آیات قرآنی کا ورد کرتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایک عضو کو خیر کے کام میں لگا رکھا ہے اور اسے ذکر کی عادت ڈال دی ہے، شر میں استعمال نہیں کیا، ورنہ اسے فضولیات کا عادی بنایا۔ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ اعضاء کو اعمال خیر کا اس قدر عادی بنانا کہ وہ ان کی طبع ثانیہ بن جائیں معاصی کے ازالے میں بھی مفید ہے۔ چنانچہ اگر وہ شخص جس کی زبان استغفار کی عادی ہے کسی سے کوئی جھوٹی بات سنے تو برجستہ یہی کہے گا استغفر اللہ، جبکہ فضولیات بکنے والا شخص جھوٹ بولنے والے کو احمق، کاذب اور مفتری کہہ کر جھٹلائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جس کی زبان تعوذ کی عادی ہے کسی فتنہ پرداز کی فتنہ انگیزی دیکھ کر اللہ کی پناہ چاہے گا، جبکہ فضول کلام کا عادی انسان کہے گا اللہ اس پر لعنت کرے۔ ان میں سے ایک کلمہ خیر کہہ کر ثواب حاصل کرے گا اور دوسرا کلمہ شر کہہ کر گناہ گار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی زبان کو خیر کا عادی بنانے میں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 120۔ یقیناً اللہ تعالی مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 40۔ اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیں گے۔ مذکورہ بالا صورت پر غور کرو کس طرح ایک نیکی کو دو چند کیا ہے۔ نیکی یہ تھی کہ زبان کلمہ خیر کی عادی تھی، اس کا ثواب اپنی جگہ۔ اس نیکی کے نتیجے میں دوسری نیکی یہ ہوئی کہ فضول گوئی اور غیبت کے گناہ سے محفوظ رکھا۔ نیکی پر نیکی کا اضافہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کس قدر اجر و ثواب ملے گا اس کا کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی کتنی ہی معمولی اور غیر اہم کیوں نہ ہو، اسے معمولی یا غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کے فریب میں مبتلا ہیں۔ شیطان انہیں بتلاتا ہے کہ تم صاحب بصیرت، عقل مند اور دانا انسان ہو، مخفی اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتے ہو۔ تم جیسے لائق اور فاضل و کامل انسان کو مخفی زبان سے ذکر کرنا زیب نہیں دیتا۔ تم خود یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ قلب کی غفلت کے ساتھ زبان کو ذکر سے متحرک کرنا مفید نہیں ہے۔
مخلوق کی 3 قسمیں۔ اس شیطانی مکر کی بنیاد پر مخلوق کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی وہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، دوسری میانہ رو، تیسری خیر میں سبقت کرنے والے۔ خیر میں سبقت کرنے والے شیطان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگرچہ تیرا قول درست ہے لیکن تیرا مقصد درست نہیں ہے، تو کلمہ حق سے معنی باطل پر استدلال کر رہا ہے۔ ہم تجھے 2 بار ایذا دیں گے اور 2 مرتبہ ذلیل کریں گے۔ پھر وہ محض زبان کی حرکت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ دل کا اخلاص بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ شیطان کو زبان کی حرکت سے بھی تکلیف پہنچے اور دل کے خلوص سے بھی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو شیطان کے زخم دل پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑک دے۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تائید کرتے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ اسرار الہی سے واقف ہیں زبانی ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان کے زخم کا مرہم یہی لوگ بنتے ہیں۔ ان لوگوں میں اور شیطان میں اس حد تک موافقت ہوتی ہے کہ باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ میانہ رو وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی خواہش کے برخلاف دل کو تو ذکر میں شریک نہیں کر پاتے لیکن زبان کو بھی اس عمل سے نہیں روکتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر اگرچہ قلبی ذکر کے مقابلے میں ناقص ہے لیکن سکوت اور یاوہ گوئی کی بنسبت بہرحال افضل ہے۔ یہ لوگ زبانی ذکر کو نہیں چھوڑتے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے ہماری زبان کو کلمات خیر کا عادی بنایا ہے اسی طرح ہمارے دل کو بھی عادی بنا۔ ان تینوں میں سابق بالخیرات کی مثال اس جولاہے کی سی ہے جو اپنے پیشے کو برا سمجھے اور کاتب بن جائے، اور ظالم نفس کی مثال اس جولاہے کی سی ہے جو اپنے پیشے کو برا سمجھ کر بھنگی بن جائے، اور مقتصد کی مثال اس جولاہے کی سی ہے جو یہ کہے کہ اگرچہ کتابت پارچہ بانی سے افضل ہے لیکن کیونکہ میں اپنے عجز اور کم علمی کی بنا پر یہ پیشہ اختیار نہیں کر سکتا اس لیے اپنے پیشے میں رہوں گا جو یقیناً پاخانہ صاف کرنے سے افضل ہے۔ اس کلام کے بعد حضرت رابعہ عدویہ کے قول کی تفسیر سہل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارا دل غافل رہتا ہے، صرف زبان حرکت کرتی ہے۔ اگرچہ زبان کی حرکت اپنی جگہ مستحسن ہے لیکن دل کی غفلت بھی اپنی جگہ کبھی ہے۔ ہمیں اپنے دل کی قباحت سے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے زبانی استغفار کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ دل کی غفلت کی مذمت فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے بھی استغفار نہیں کرتا اور اسے 2 استغفار کی ضرورت ہے، ایک زبان سے استغفار نہ کرنے پر، دوسرے قلب کی غفلت پر۔ غرض یہ کہ اس قول میں عمدہ چیز یعنی زبانی استغفار کی تعریف اور مذموم چیز دل کی غفلت کی مذمت ہے۔ اگر ہم نے یہ قول اس طرح نہیں سمجھا تو پھر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ حسنات الابراری سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں۔ یہ امور اضافی ہیں، انہیں اضافت کے ساتھ ہی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال کسی معمولی اطاعت کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے اور نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہیے۔ حضرت جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے 4 باتیں 4 میں مخفی رکھی ہیں، رضا کو اطاعت میں، اس لیے کسی چھوٹی سی طاعت کو بھی حقیر مت جانو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اسی میں پوشیدہ ہو۔ غضب کو معصیت میں، اس لیے کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہی گناہ اللہ کے غضب کا باعث ہو۔ ولایت کو بندوں میں، اس لیے کسی بندے کو حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ ہو۔ قبولیت کو دعا میں، اس لیے کسی بھی موقع پر دعا نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اس میں قبولیت ہو۔